السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایوریج پوڈ کاسٹ آف موم کاسٹ. ایوریج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. تو آپ چاہ رہی ہیں کہ ہر کوئی ویسے ہی لاگ آؤٹ کر جائے؟ اس ملک میں رہتے ہوئے کچھ نہیں کیا جا سکتا. نہیں دیکھیں، ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم ریلیٹیبل کانٹینٹ بنائیں. مہنگی سے مہنگا اسکول اٹھا لیں، ماں باپ پریشان ہیں. کوئی ایجاد آپ کرتے نہیں ہیں، اسپیس پروگرام آپ کا ہے نہیں. پوری دنیا کی آبادی کا 2-3% ہے. آدمی وہی قیمتی ہوگا جو کریٹیو ہوگا. اور ایک بہت ہی پسماندہ قوم ہے، ذہنی طور پہ پسماندہ قوم ہے. ایکسپوجر ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ماں اور باپ کے ساتھ. آلویز ریممبر، پیرنٹس آر نیور رانگ. سوچنے کی صلاحیت سے بالکل معذور کر دیتے ہیں. وولٹیئر کا بڑا مشہور کوٹ ہے کہ if you want to know who rules over you, just see who you cannot criticize. سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ آخری الفاظ جو تھے واللہ رفیق الاعلیٰ. تو ہم کو اپنی تھاٹ پروسیس کو جو ہے چینج کرنا پڑے گا. کر کلر کی کھا ڈبل روٹی خوشی سے پھول جا. ہمارے یہاں بیچارہ ارشد ندیم جیت گیا. را ٹیلنٹ اللہ کے کرم سے جیت گیا. ابھی تک اس کو پیسے نہیں دیے لوگوں نے. کوئی نہیں، صحیح ہے، کچھ نہیں ہوتا. جو حیا نہ کرے جو چاہے کرے. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایوریج پوڈ کاسٹ آف موم کاسٹ. ایوریج کیوں؟ تو بھائی کیا کریں، ہم ایک ایوریج ملک میں رہتے ہیں، ایک ایوریج سی زندگی گزارتے ہیں. کچھ زیادہ بڑا کرنے کی کوشش کریں تو کر نہیں پاتے ہیں. اس ملک میں رہتے ہوئے کچھ نہیں کیا جا سکتا. کیا واقعی ایسا ہے فرحان صاحب؟ السلام علیکم تزین. تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور پوڈکاسٹ ونس اگین. یہ جو آپ نے بات کی کہ ایوریج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، تو آپ چاہ رہی ہیں کہ ہر کوئی ویسے ہی لاگ آؤٹ کر جائے اور ہمیں نہ دیکھیں؟ نہیں دیکھیں، ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم ریلیٹیبل کانٹینٹ بنائیں. تو میں یہی چیز دیکھ رہی ہوں ارد گرد، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ جو آپ کے ویورز ہیں وہ ایک ایوریج زندگی اور ایوریج ہر چیز پہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو اسی لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ پوڈ کاسٹ بھی ایوریج دیکھیں. لیکن ایسا نہیں ہے تزین. ہم چاہتے تو فینٹاسٹک ہیں. وی وانٹ دا بیسٹ کارز، وی وانٹ دا بیسٹ جابس، وی وانٹ دا بیسٹ ویکیشنز، وی وانٹ آور کڈس ٹو گو ٹو دا بیسٹ اسکولز. لیکن پھر بھی یہ معاشرہ اتنی سطحیت، اتنی میڈیوکریٹی کا شکار کیوں ہے؟ کیوں ہمارے ہاں؟ بہت اچھا پوائنٹ ہے تمہارا کہ ایک ایوریج معاشرہ ہے. ایوریج بھی نہیں ہے بھائی. بھائی آپ دے رہے نا، ہم مہنگے اسکولوں پہ آپ نے کہا بچوں کو بھیجتے ہیں یا مہنگی گاڑیوں میں بھیجتے ہیں. تو مہنگی سے مہنگا اسکول اٹھا لیں، ماں باپ پریشان ہیں. نظام ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کورس کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں، ٹیچرس آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، دسیوں پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں. اور میں یہ چھوٹے موٹے اسکولوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، بڑے 20,000 30,000 40,000 فیسز والے اسکولوں کی بات کر رہی ہوں. کہاں ہے گریٹنس؟ بہت اچھا. احسان کہاں ہے؟ مجھے ہم لوگ شار فیصل سے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا آج کل فہد مصطفیٰ کا ایک بائی دا وے ہے، ہمارے پڑوسی بھی ہیں. فہد مصطفیٰ کے ایک موبائل کا وہ چل رہا ہے جی، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کس موبائل کا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. تو وہ تصویر کھنچا رہے ہیں. میں اس کو دیکھ رہا تھا، پورے شہر میں پلاسٹ ہوا ہوا ہے. ماشاء اللہ ہی از اے سپر سیلیبریٹی، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن تزین ہو ایلس؟ اس 25 کروڑ کے ملک میں ایک عاطف اسلم ہے، ایک فہد مصطفیٰ ہے، ایک وسیم اکرم ہے جو ریٹائرمنٹ کے 20 سال بعد تک اشتہارات میں آ رہا ہے. کوئی ضیاء محی الدین نہیں ہے، کوئی معین اختر نہیں ہے، کوئی احمد فراز نہیں ہے، کوئی عمر شریف نہیں ہے. انور مقصود ابھی زندہ ہے لیکن اگلا کوئی نظر نہیں آ رہا. کہاں ہے ٹیلنٹ؟ 25 کروڑ لوگ اس قدر خراب آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. کرکٹ میں بھی آپ 8ویں نمبر پہ آ گئے ہیں، اسکواش میں آپ تباہ ہیں، ہاکی میں تباہ ہیں، پڑھائی میں آپ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی ایجاد آپ کرتے نہیں ہیں، اسپیس پروگرام آپ کا ہے نہیں. یہ 25 کروڑ، آپ دنیا کی آبادی کا کتنا پرسنٹ ہے؟ آلموسٹ 5%؟ نو 2.5%، 2-3% ہے. آپ پوری دنیا کی آبادی کا 2-3% ہے آپ. اور آپ کے پاس بھیا لوگ ہی ہیں. سچی بات یہ ہے، ہمیں نا ایک جھوٹ بولا گیا تھا جی، ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ملک. کوئی قدرتی وسائل سے مالا مال ملک نہیں ہے. ہم بڑا ایوریج سے قدرتی وسائل ہیں ہمارے پاس. سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے اور پہاڑ بھی ہیں. دنیا کے 100 ملکوں میں سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں. یہ کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہوتے. ملک اور قوم، ملک بنتے ہیں لوگوں سے. کہاں ہیں لوگ؟ آپ کی وہ ایڈ والی بات سے ہی مجھے یہ بات ذہن میں آئی. اکثر ہم جو ہے اپنے پڑوسی ملک کے ایڈس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ ان کے الگ سے پیجز اس بات کے ہوتے ہیں کہ فینٹاسٹک ایڈس کے پیجز ہوتے ہیں ان کے. ہاں، ابھی جتنی زیادہ پتہ نہیں
یا تو جو نئے لوگ ہیں وہ ان میں کریٹیوٹی اس طرح سے نہیں ہے، جیسے ہمارے یو فون کے ایڈز ہوا کرتے تھے، فیصل قریشی اینڈ کو، اور ان لوگ کے مزے کے کچھ ایڈز ہوتے تھے، یا تو وہ لوگ کر نہیں رہے ہیں، یا پھر جو نئے لوگ ہیں انہیں وہ کریٹیوٹی نہیں ہے، یا تو پھر جو پتہ نہیں، یا تو ہم پڑوس والوں سے مدد مانگ لیا کرتے تھے اللہ جانے، اب وہ نہیں کر رہے، کیونکہ اب تو ہمارے ایڈز بھی جو ہیں وہ بالکل فلیور لیس ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ سوشل چینج کے کچھ کانسیپٹس لے کر آئیں اور اس کو اس میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن یٹ کیا ہو رہا ہے، مطلب ہم لوگ کیوں نہیں کچھ کریٹیو کر پا رہے ہیں. اسپیشلی آئی انڈرسٹینڈ کہ اب جو دور آ گیا ہے آدمی وہی قیمتی ہوگا جو کریٹیو ہوگا، وہ اس کی خاص بات ہوگی، اس کا اسپیشل پوائنٹ ہوگا، وہ اس کی خصوصیت ہوگی جو اس کو دوسرے لوگوں سے مختلف کرتی ہوگی، جس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ہوگی، جس کے اندر جو ہے کریٹیوٹی ہوگی. کیونکہ بڑے آسانی سے ہم کہنا اے آئی جابس لے لیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آٹومیٹیڈ، سرجنس بھی چلے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہوگا، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوگا بالکل، لیکن پھر بھی اللہ نے جو ہمیں اشرف المخلوقات جس بنیاد پر بنایا ہے وہ چیز تو رول کرے گی نا. لیکن ہم اس چیز کو، اپنی فطرت کو ہم بالکل کہیں کھو چکے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر پوچھو لوگوں سے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں کچھ نہیں کیا جا سکتا، نظام ایسا ہے، ہم کچھ بھی کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں گھر میں اجازت نہیں ملتی ہے، یا ہمیں آفس میں ہمارے باس جو ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں، یا ہمارے دوست اس طرح کے نہیں ہیں، وہ ہم کوئی چینج کی بات کرتے ہیں ہمیں سپورٹ نہیں کرتے ہیں، دسیوں چیزیں آ جاتی ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر آپ کو روک رہا ہے وہ کام کو کرنے سے، جو کہ شاید صحیح بھی ہے. آپ بتا سکتے ہیں. دیکھیں، آپ نے جو ہمارا جو سرکل بیک کیا نا، ہم نے وہ اس بات پہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اور ہم کو ایک بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہم ایک بہت ہی بیمار اور ایک بہت ہی پسماندہ قوم ہے. معاشی طور پہ نہیں، معاشی طور پہ بھی ہیں، بالکل ہیں، لیکن ہم تخلیقی طور پہ، ذہنی طور پہ پسماندہ قوم ہے. ہماری ایبلٹی ٹو تھنک ہیز بین ٹیکن اوے فرام اس. وہی ایبلٹی، دیکھو تم کسی چیز کو بہتر کب بناتی ہو؟ جب تم بولتی ہو دس از ناٹ گڈ انف، دس از ناٹ رائٹ، دس از ناٹ ورکنگ. یہ پروسیس کہاں اسٹارٹ ہوتا ہے؟ دماغ میں. پھر آپ بہتر کرتے ہو، اور بہتر کرتے ہو، اور بہتر کرتے ہو، اور آپ ماسٹر کلاس کی طرف جاتے ہیں، آپ ایکسلنس کی طرف جاتے ہیں. لیکن جب آپ کے اندر یہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ آپ کویسچن کریں، بڑا زبردست ایک کوٹ ہے، میں اکثر اس کو بولتا بھی ہوں تزین، کہ اے کویسچن اوپنز دا مائنڈ وائل اے اسٹیٹمنٹ کلوزز اٹ. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ویسے تو اس ملک میں اس طرح کی 160 ایگزامپلز ہم دے سکتے ہیں، لیکن مجھے بڑی سمپل سی بات بتاؤ، مذاق کی بات کر رہا ہوں لیکن سچ ہے یہ. ہمارے گھر کے فریج کے اوپر ایک میگنیٹ لگا ہوا ہے، آپ کو بڑا پسند ہے وہ، جی، کیا لکھا ہوا ہے اس پہ؟ اس میگنیٹ پہ لکھا ہوا ہے پتہ نہیں لوگ اپنی غلطی مانتے کیوں نہیں ہیں. میں تو فوراً مان لوں اگر کبھی کی ہو تو ٹھیک ہے نا، کروں گی تو مان لوں گی. That's it. That's it. This is where it all starts for me. بچے کا پہلا ایکسپوجر ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ماں اور باپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ ماں اور باپ بچے کے اندر، ان کو ایک گاڈ کمپلیکس ہوتا ہے اپنے بچوں کو لے کر. کہتے ہیں ہم تمہارے، مطلب پلیز اس پہ مجھے فتنہ مت لگا دیجیے گا، اپنے عمل سے وہ اس بچے کا خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں خدا؟ سخت لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ ٹھیک ہوں، آئی نو وٹس بیٹر، آئی ایم آلویز رائٹ، اور تم کو کچھ نہیں پتا. مطلب اگر آپ قرآن پڑھیں تو یہ وہ لینگویج جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. اے انسانوں، تم ظالم ہو، تم جاہل ہو، تم فقیر ہو، میں ہوں غنی، میں ہوں علیم، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں پاورفل ہوں. یہ لینگویج اللہ تعالیٰ کی ہے انسانوں کے ساتھ، اور گھر میں یہ لینگویج ماں باپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ سوشل نیٹ ورکس پر ہے، تو ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسی پوسٹ جو مختلف گروپس میں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک لڑکی نے، خاتون نے اپنے پیرنٹس کے ٹاکسک کچھ ٹریٹس بتائے ہوئے تھے کہ اس کی وجہ سے وہ پریشان تھی
اور وہ ہیلپ سیک کر رہی تھی کہ میں کیا کروں, میں کیسے ڈیل کروں اس سچویشن کو. تو لوگوں نے اس کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ بہت انٹرسٹنگ کمنٹس تھے. ایک کسی نے بولڈ لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا, آلویز ریممبر پیرنٹس آر نیور رانگ. اور اس کے نیچے بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے اس کی بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ پیرنٹس انسان ہوتے ہیں اور کامل ذات تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور دس اینڈ دیٹ. اور پھر دیکھیں آپ بھی تو پیرنٹ ہیں, تو کیا آپ اپنے آپ کو بھی سمجھتی ہیں کہ کوئی غلطی نہیں کر دی. لیکن دیٹ پرسن کیپٹ آن ریپیٹنگ دا سیم تھنگ دیٹ دے آر نیور رانگ. اور آپ جو آج اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسے سوچ لیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کے بچے بھی آپ کے بارے میں یہی بولیں جو آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں بول رہے ہیں. تو نتھنگ اگینسٹ دیٹ person who posted that, کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ it was not her fault entirely. اس کا ایک کور بلیف اس کے بچپن سے لے کر ابھی تک کی زندگی میں یہ بن چکا ہے کہ ماں باپ غلطی نہیں کرتے, ماں باپ ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں یہ چیز اتنی انگرینڈ ہوتی ہے, کیونکہ مسئلہ وہی آ جاتا ہے نا کہ ہم ہمیشہ اتھارٹی کو کویشچن کرنے کی جو آپ نے بات کی نا اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں پوچھنا, ماں باپ سے سوال نہیں ہوگا, امام صاحب سے سوال نہیں ہوگا, ٹیچر سے سوال نہیں ہوگا, کسی بڑے سے سوال نہیں, بڑے جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے ان سے سوال نہیں ہوگا. آپ پورے آل اینڈ آل ایک معاشرے کو سوچنے کی صلاحیت سے بالکل معذور کر دیتے ہیں. تو آپ کو یا آپ نے تو کسی گروپ کی اگزامپل دی, ایک اور بہت خطرناک اگزامپل آپ کو یاد نہیں ہے شاید. کراچی کا ایک لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ کسی شیشہ کیفے میں چلا گیا تھا, تو اس کے اماں اور ابا وہاں آئے اور پبلکلی انہوں نے اس بچے کو, لڑکے کو 16 سال لڑکا ہوگا, اس کو اور اس کے دوستوں کو گالیاں بھی دیں اور مارا بھی. اس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی. اور سب سے خطرناک بات یاد ہے آپ کو, اس کے نیچے میجورٹی آف دا پیپل ور سپورٹنگ دا ایکشنز آف ڈیڈ. باپ کا حق ہوتا ہے, باپ کا حق ہوتا ہے, باپ یہ کر سکتا ہے. یہ وہ ایک فنڈامنٹل کویشچن ہے تجین, دیکھو بالکل لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. یہ وہ فنڈامنٹل کویشچن ہے, ہم بھی پیرنٹس ہیں, وی آلسو ہیو اے ڈاٹر, بٹ یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ ہیئر. آپ کو بات وہ کرنی پڑے گی جو پرنسپلس کے ٹیسٹ کو اسٹینڈ کر سکتی ہے. اگر باپ باپ ہے تو آزر بھی باپ تھا, فرعون بھی موسیٰ کے لیے باپ کی طرح ہی تھا. دیکھیں دزین, ایک بہت فنڈامنٹل کویشچن جو آپ ریز کر رہی ہیں, آپ یہ کویشچن ریز کر رہی ہیں کہ صحیح اور غلط کا دار و مدار میرٹ پہ ہوگا یا ریلیشن شپ کی بنیاد پہ ہوگا, طاقت کی بنیاد پہ ہوگا, بلکہ ریلیشن شپ چھوڑیں, طاقت کی بنیاد پہ ہوگا. جی, یہ وولٹیئر کا بڑا مشہور کوٹ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو نو ہو رولز اوور یو جسٹ سی ہو یو کین ناٹ کرٹیسائز. اچھا, اس کی پھر میں شروع ہو جاؤں گا تو پھر میں کنٹروورشل بات کرنے لگ جاؤں گا, موم کاسٹ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے, لیکن یہ پاور ڈائنامکس, یہ طاقتور کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ میں جو کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں, اور اس کی تلویث یوں کر دینا کہ تمہارے بھلے کے لیے کرتا ہوں. آئی نو بیٹر. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیشہ ہوتا نہیں ہوتا, پرنسپلی یہ چیز جب آپ, بڑی سمپل سی بات ہے, آپ کو ایک سوال یہ کرنا پڑے گا, کیا ماں باپ, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ماں باپ غلطی کرتے ہیں نہیں کرتے. آپ یہ کیا ڈو پیرنٹس میک مسٹیک, ہمیں اپنے گروپ میں ہم گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, تم نے سنا ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ایک سینسیٹیو ٹاپک بن گیا ہے یہ, اور خود تو میں ٹھیک ہی ہوں, اور میرے ماں باپ نے بھی جو میرے ساتھ بالکل بلیٹنٹ زیادتیاں کی ہیں یا غلط رویہ رکھا ہے وہ بھی ٹھیک تھا, وہ ٹھیک تھا, اور اب میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے. تو لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ ماں باپ غلطی کرتے ہیں نہیں کرتے, سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. بس یہ ہمارے ایک مسئلہ ہے. دیکھو یہ ہر کوئی جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے نا وہ یہ کرتا ہے. اور ایک سوال کی جو چوٹ ہے نا, ایسے ہی نہیں ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. یار ایسے ہی بول دیا اللہ کے نبی نے, کیونکہ اس کو سب سے زیادہ چوٹ اس چیز سے لگتی ہے, اور اللہ کے نبی نے ظالم حکمران کا لفظ استعمال کیا ہے. ظالم حکمران ضروری نہیں ہے کہ کسی فوج کا سربراہ ہو, کسی ملک کا وزیر اعظم ہو, کوئی ڈکٹیٹر ہو. گھر کا بھی ایک حکمران ہوتا ہے, آپ کا باپ, آپ کی ماں, آپ کے آفس کا بھی ایک حکمران ہوتا ہے. آپ کو سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, آپ کو یہ رشتوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا. اور یہ مجھے ایک جو بات نہیں سمجھ میں آتی نا تزین,
کہ جب یہ سارا مسلم معاشرہ یہ بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ. اچھا اب ہوا حق کے ساتھ ڈٹ کر، ہم کو لگا ایکسیپشنز ہوں گی، اللہ نے ایکسیپشنز ہٹاتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا اسٹارٹ کہاں سے کیا، چاہے وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو. انف نہیں تھا. اللہ نے کہا اللہ کو پتہ ہے ہمارا تھاٹ پروسیس، اللہ نے کہا اپنی ذات کے لیے ڈنڈی مارے گا سب سے پہلے. اللہ نے دوسرا کس کا ذکر کیا، چاہے وہ تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ انسان اسی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، انسان اسی کے لیے ظلم کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے یا اپنے رشتہ داروں بیوی بچوں ماں باپ کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پرنسپل دے دیا، بات سنو تمہارا کام یہ نہیں ہے، ماں باپ غلط ہیں غلط. یہی وہ پرابلم ہے، یہی ہمارے معاشرے کا وہ بیسک پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ بچپن سے کنڈیشنڈ ہوتے ہیں. جیسے اب اس کے لیے بہت ہی برا لفظ ہوتا ہے اوبیڈینس، لیکن یہ اوبیڈینس تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ، کہ بھائی بڑا تابعدار ہے، بڑا فرما بردار ہے. تزین دنیا میں کسی تابعدار فرما بردار شخص نے دنیا کو نہیں بدلا، کیونکہ کسی دنیا کو بدلنے والے کو اس نظام کے خلاف آواز اٹھانی تھی. تمام انبیاء ہو گئے، سیاسی لیڈران ہو گئے، مزاحمت کے ذریعے ہی چیز بدلتے. مزاحمت کیا ہوتی ہے تزین؟ کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. یہ ہے وہ پرابلم جس کی طرف بات کرنی ضرورت ہے. اور پھر اس کی لسٹ لمبی ہو جائے گی، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ پیرنٹس ٹوڈے. کہ پیرنٹس اپنی اس پوزیشن آف پاور کو ایک امپیونٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیوں کرتے؟ لیکن یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. Can you shed some light on that? اس میں دیکھیں، اس میں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو سیڈلی ہماری چاہے ہسبینڈ وائف ڈائنامکس کی بات کریں یا پیرنٹ اینڈ چلڈرن ڈائنامکس کی بات کریں، ہمیں جب ہم امپاور کرتے ہیں نا کسی کو بھی، اس کو آسانی سے اور ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ جب آپ ایک دفتر میں کوئی کمپنی آپ چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انوائرمنٹ امپاورڈ ہو، آپ سب لوگوں کو امپاور کریں. تو ہوتا یہ کہ اس میں بہت ساری جو ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے اننیسیسری سوال بھی آ رہے ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو فرسٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کا کور مقصد یہ ہو کہ آپ نے امپاور کرنا ہے، اگر آپ کا کور آپ چاہتے ہو کہ میں ایک مضبوط ٹیم بنانا چاہتا ہوں، آپ کو اسے برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ کو خود سوچنا پڑتا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے، آپ کو خود اسٹریٹجائز کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ٹیم میں یہ اس طرح سے ہے، یہ بہت پیشنیٹ ہے، یہ میری ٹیم کا یہ بندہ جو ہے یہ تھوڑا سا دھیمے مزاج کا ہے، اس کا یہ ہے. سو یو اسٹریٹجائز اکارڈنگلی. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس کو کس، آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ کام تو بس ایسے ہی ہوگا کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے، چاہے میں غلط کہہ رہا ہوں یا میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ایسے ہی ہوگا، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی، کوئی ان پٹ نہیں ہوگا کچھ، بیکاز دیٹ از ڈیفیکلٹ. وہ کرنا مشکل ہے. پاکستان میں بڑی کمپنیز بھی کہیں شاید اسی وجہ سے نہیں ہے. ہمارا جو سیٹھیا مائنڈ سیٹ ہے، جی میں جانتا ہوں بالکل ڈس امپاورڈ سی ای او. اگر کوئی سی ای او لگا بھی دیا کسی نے، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ کچھ کرنے نہیں چاہتا. گوئنگ بیک ٹو دا فیملی، ایک بات جو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم ماں باپ کے طور پہ بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ تو یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں گھر میں، یہاں پہ شاید نہیں کی ہے، کہ ہمیں شادی سے پہلے کوئی بریفنگ تو دی نہیں جاتی کہ یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ رشتے کے یہ ڈائنامکس ہیں، اس میں ڈوز ہیں ڈونٹس ہیں. وہ تم بات بھی کرنا چاہ رہی ہو اس پہ کہ تقویٰ کے اوپر اور ریلیشن شپ بلڈنگ کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایک تو اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. اب دو لوگ مل گئے، اب دو لوگ ساتھ بیٹھ گئے، اب انہوں نے ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے بچہ پیدا کر دیا. تو 1 سال ان کو ساتھ رہتے ہوئے ہوا ہے، اور اب ان کی زندگی میں ایک تیسرا شخص آ گیا ہے. ان کو بھی آپس کے ڈائنامکس کلیئر نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. دیکھو ہر ریلیشن شپ کے پاور ڈائنامکس ہوتے ہیں نا تزین، ماننا پڑے گا آپ کو. ہمارے معاشرے کا ایک پاور ڈائنامک ہے جس میں مرد یا شوہر اوپر ہے، بیوی نیچے ہے، ماں باپ اوپر ہے، بچہ نیچے ہے، استاد اوپر ہے، اسٹوڈنٹ نیچے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان میں انہیرنٹلی کوئی برائی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، ہر معاشرے کے ہوتے ہیں، اور آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر اسٹیٹس کو کوئی توڑ دیں، یہ ضروری نہیں ہے. اس کے کوئی لاجک ہوگی جو صدیوں سے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، کچھ نہ کوئی کسی وجہ سے بنا ہوگا، تو اس کے کچھ میرٹس ہوں گے.
لیکن جو سوال میرے ذہن میں ہے کہ اس پاور ڈائنامک کو لے کر اس میں آپریٹ کیسے کرنا ہے اور اس کی اسکوپ کیا ہے اس پاور کا, کہ مطلب چلو میں اوپر ہوں, یہ میرا سب آرڈینیٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب میرے پاس کتنے رائٹس ہیں, میں ایز اے باس, ایز اے فادر, ایز اے ہسبینڈ میں کیا کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس کیا اتھارٹی ہے اور کیا میں نہیں کر سکتا اور کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے, تو کوئی بتاتا نہیں ہے تزین. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جینوئنلی, بیکاز ڈی این اے وائز یور چلڈرن آر اے پارٹ آف یو, رائٹ, ہم سیپریشن نہیں کریٹ کرتے ہیں میرے خیال سے. ہم بچوں کو نا اپنی کوئی پراپرٹی سمجھتے ہیں, جیسے یہ فون میرا ہے, ایکسٹینشن سمجھتے ہیں, یہ فون ہے میرا, یہ کپ ہے میرا, اور میرے کپ کو مت چھوڑو. ہم اس کو ایک جیتا جاگتا, دھڑکتا, سوچتا انسان تصور نہیں کرتے, مجھے یہ لگتا ہے. What do you think? بالکل ایسے ہی ہم اس کو اپنے آپ سے الگ ہی نہیں کر پاتے ہیں. وہ خلیل جبران کا بہت مشہور ورس ہے نا کہ یور چلڈرن کم تھرو یو ناٹ فرام یو, کہ آپ ذریعہ ہیں ان بچوں کو اس دنیا میں لانے کا, لیکن وہ بچے کنیکٹڈ سیدھے اللہ تعالیٰ سے. کیا زبردست بات ہے, اس پہ ایلیبریٹ مور آن دیٹ. آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. اس کو ہم سمجھ گئے نا, یہ پاور ڈائنامکس کلیئر ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے, ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے, ان کے جو بھی ساری ضروریات ہیں پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مسئلہ یہ کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس اونرشپ اور اتھارٹی میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ مجھے اونرشپ سے کام کرنا ہے, یا مجھے اس بچے کو ہی اون کرنا شروع کر دینا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے تلبیس ابلیس, اس کے اندر پوری ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے رائٹر نے کہ شیطان کس کس طریقے سے انسان کو اس کے اعمال کی تلبیس, یعنی اس پر ایک کورنگ اس طرح کی چڑھاتا ہے, اچھے کر کے دکھاتا ہے اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا. کہیں پہ محبت کا لبادہ اڑاتا ہے, کہیں پہ رسپیکٹ کا, کہیں اوبیڈینس کا. تو شیطان نے اس معاملے میں جو تلبیس کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا اپنے ہر بندے کے ساتھ جو ہے ایک ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. لیکن اس نے کیا کہا کہ اچھا میں اس کو کیسے ڈائلیوٹ کروں, میں اس کو اس کے خدا سے کیسے دور کروں. چلو پہلے اسٹیج پہ اس کے بیچ میں اس کے ماں باپ ڈال دیتا ہوں, دوسرے اسٹیج پہ اس کا باس ڈال دیتا ہوں, پھر تیسرے اسٹیج پہ کچھ اور ڈال دیتا ہوں. اس کے بعض اوقات ماں باپ کے راستے میں بچے بھی آڑے آ جاتے ہیں, ماں باپ اور اللہ کے راستے میں بچے بھی آڑے آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا رشتوں کو امپاورنگ ہونا چاہیے تھا. ماں باپ کو, بچوں کو, شوہر کو, بیوی کو ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا بنانا چاہیے تھا. مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ساتھ جوڑنے میں لگے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. تو ہمیں اپنے ماں باپ کو اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے, ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے, اپنے شوہر سے اللہ کے لیے خاطر محبت ہونی چاہیے, بیوی سے اللہ کی خاطر محبت ہونی چاہیے. کیونکہ اگر محبتوں کا دار و مدار ہم جس دنیا اور دنیا والوں کے ساتھ بناتے ہیں نا, تو وہ ہم بہت ہی ساری جو وائرنگ ہے نا اس کو گڑبڑ کر دیتے ہیں اور پھر وہ شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے. یہ جو پوائنٹ ہے نا آپ کا, یہ مجھے جب آپ بول رہی تھی نا مجھے قرآن کی ایک آیت ذہن میں آ گئی, اور میں کبھی کبھی اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں سوچ کے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم نے مجھے پہچانا نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں اکثر فرما رہے ہیں ما قدر اللہ حق قدر, اے لوگوں تم نے میری اس طرح پہچان نہیں کی جیسے قدر نہیں کی جس طرح حق تھا. تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک جملہ آتا ہے کہ یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کی اس طرح قدر نہیں کی. اب یہ جو تم بات کہہ رہی ہو, قرآن میں بہت جگہ اس جگہ ذکر ہے کہ اے ایمان والو, سب سے بڑا حق تم پہ تمہاری اپنی جان کا ہے. یہ اکثر جگہ پہ یہ پرنسپل ہے, تمہارا سب سے زیادہ حق اپنی جان پہ ہے, اسی لیے خودکشی حرام ہے, اور وہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ایک ایکسیپشن کریٹ کی ہے نا اس معاملے میں, اللہ نے کہا ٹھیک ہے سب سے زیادہ تمہارا حق ہے تمہاری جان پہ, لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کا تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق ہے. وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. He is the only human for ساری زمانے کے انسانوں کے لیے سے واحد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا حق جان سے زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ریلیشن شپ جو بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میرے لوگ میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. اب اس طرح کے بہت سارے قرآن میں کانورسیشن ہیں, اللہ کے نبی سے حیض کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, روزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, قتال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, یتیموں کے حق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, خرچ کیسے کرنا ہے پوچھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ خطاب ہے مسلمانوں کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, ایسا کہتے ہیں یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے, یا رسول اللہ کہہ دیجئے.
اب جب اللہ کے نبی نے سے صحابہ نے پوچھا اللہ کہاں ہے, لطیف سوال ہے, سوال بھی لطیف ہے, where is God؟ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے نہیں کہا کہہ دیجئے, اللہ نے کہا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں, فَإِنِّي قریب, میں قریب ہوں. ڈائریکٹ لنکیج ہے باس. یہ جو ہے نا, آپ جب اس لائن کو سیبوٹاج کرتے ہیں نا, چاہے کوئی بھی کرے گا سیبوٹاج, یہ ہمارے دین کا پرنسپل ہے. ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ تعلق بنانا ہے بغیر کسی واسطے کے, چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی بزرگی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. ایک مسلمان کا اپنے رب سے براہ راست تعلق ہونا چاہیے. یہ وہ کارڈنل سن ہے جو ہر پاورفل کرتا ہے, وہ بیچ میں گھستا ہے, کہتا ہے میں ہوں تیرا رازق, میں ہوں تیرا پرووائڈر, میں ہوں تیرا پروٹیکٹر. اور نہیں جناب, اور اسی وجہ سے ہم اتنے ڈرپوک ہیں تزین, کیونکہ ہم نے یہ ڈائریکٹ تعلق ہے نہیں. ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں, ہمارے 100 خدا ہیں, ہمارے 200 خدا ہیں, اماں سے بھی ڈرتے ہیں, ابا سے بھی ڈرتے ہیں, باس سے بھی ڈرتے ہیں, جن سے سب ڈرتے ہیں ان سے بھی ڈرتے ہیں, ہر ایک سے ڈرتے ہیں. کیونکہ ہم, وہ اقبال نے کہا تھا نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ وہ فنڈامنٹل ایشو ہے تزین. اس پہ آئی تھنک وی شوڈ بی اسٹریسنگ اے لاٹ آن دس. They come through you, not from you. You're not the creator of your children, you're the carrier of your children. ان کی روح اسی وقت کریٹ ہو گئی تھی جب تمہاری روح کریٹ ہوئی تھی, اور اللہ کی نظر میں وہ برابر ہے. اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کی بات کرتے ہیں تو میرے لیے جب میں کوئی بھی سیرہ پڑھتی ہوں تو اس میں پوری سیرہ کی جو پوری کتاب ہے وہ ایک طرف, اور جب وہ اختتام ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن کا جب تذکرہ اس میں ہوتا ہے, وہ میرے لیے بہت زیادہ ایک اٹیچمنٹ میں اپنی اس سے فیل کرتی ہوں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو جب نا ابا مرتے مرتے آخری دم تک جو ہے وہ اس کا نام لے رہے تھے یا یہ بات کہہ رہے تھے, تو بڑی ہمارے یہاں اس کی ایک وہ ہے نا امپورٹنس ہے کہ ڈائنگ پرسنس ورڈز, وصیت بھی اور آخری الفاظ بہت ہوتے ہیں. کہہ رہی تھی یاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جو تھے واللہ رفیق الاعلیٰ, کیا بات. تو وہ جاتے جاتے بھی ہمیں یہی بتانے کی کوشش کر رہے تھے. اور ہم نے جب ہم تقویٰ کو بھی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, جس کے بہت اچھے ڈاکٹر اسرار کے اس پر لیکچرز بھی ہیں, اور اس میں کہ انہوں نے تقویٰ کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کا خوف نہیں ہے, وہ مائنڈفلنس ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. جیسے کہ ویسے ہی جیسے میرے ساتھ جب میرا کوئی دوست چل رہا ہوتا ہے تو میں خیال کرتا ہوں نا, مجھے جگہ سے گزرنا ہے, ایک بندے کی جگہ ہے, میں بولوں گا تم آگے آ جاؤ, یا بچہ ہوتا ہے, بچے کو اکثر ہم یوں پکڑ کے پیچھے لے لیتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ ہمارا وہ دوست جو ہے یا ہمارے ساتھی جو ہے وہ کس طرح کا ہے. تو ہم اس کے مائنڈفل ہوتے ہیں نا, اسے تکلیف نہ ہو جائے, کچھ ضرورت ہے تو اس سے مانگتے ہیں, یہ دیکھیں, مشورہ کرتے ہیں. سرکاری دفتر میں گئی ہیں آپ کبھی؟ نادرا کا دفتر کاؤنٹ ہوگا؟ نادرا کا سٹرکچر وہ نہیں ہے. ٹھیک, جیسے کوئی ڈپٹی کمشنر ہے یا کوئی بھی بڑا افسر ہوتا ہے نا, تو اس کے دفتر کے باہر اس کا ایک سیکرٹری یا پی ایس بیٹھا ہوتا ہے. تزین خدا کی قسم وہ اس افسر سے بڑا افسر ہوتا ہے. کیوں؟ وہ فرعون بنا ہوا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے, وہ لوگوں کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے, وہ جس کی چاہے فائل روک لے, جس کو چاہے آگے بڑھا دے. اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اپروولز اور ریجیکشنز, اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے باس سے کون ملے گا, اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ. ہی رنز دا باس, ہی رنز دا باس. وہ اپنا سارا پاور اپنی پروکسیمٹی ٹو دا باس سے ڈرائیو کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو باس کے ساتھ ہوں, تمہیں تو میٹنگ ہی نہیں ملے گی. اب جو اس کو پسند ہے وہی آگے جا رہا ہے, جو اس کو پیسے کھلا رہا ہے, جو اس کو خوش رکھ رہا ہے, تو وہ اکثر اپنے باس سے زیادہ امیر ہو جاتے ہیں. ایف بی آر میں بڑے ایسے کیسز ہیں نا کہ نیچے کے افسر کے پاس زیادہ پیسہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ہم ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس رول میں رکھ کر لیتے ہیں. باس اللہ تعالیٰ ہے, ہی رنس دا شو. اللہ کو کسی پرسنل سیکرٹری کی ضرورت نہیں. اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ الصمد,
میں بے نیاز ہوں, میں اکیلا ہوں, میرا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, تم سب کو میری ضرورت ہے, مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. کلیئر؟ بار بار ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے. اب لیکن ہے کیا, ہم اپنے رول کو نہیں پہچان رہے, ہم اپنے رول کو نہیں پہچان رہے. ہم کہتے ہیں یار گو تھرو می. اچھا اللہ نے کہیں ہم سے یہ کہا نہیں ہے کہ کم تھرو دیم, کہیں نہیں. ایک آیت آ جاتی, اللہ نے کہا ہے ان کو اف نہ کرو, اللہ نے کہا ہے ان کو احسان کے ساتھ ٹریٹ کرو, اللہ نے کہا ہے ان کی عزت کرو, بالکل کہا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کم تھرو دیم, بلکہ یہ بار بار کہا ہے کہ تم وہ کیوں کہ یہ اکثر یہ لوگ بولتے ہیں ہمارے ماں باپ یہ کرتے تھے, اور ہمیشہ گمراہوں کے لیے استعمال کیا ہے, جو لوگ راستے سے بھٹکے باپ داداؤں کو یہ کرتے دیکھا ہے. تو اللہ نے اور پھر یہ بھی بولا ہے کہ مطلب, اور ماں باپ کے لیے بچوں کو سورس آف فتنہ بتایا ہے کہ یہ پرابلم میکر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر رکھا ہے. اللہ ہر ایک سے ایک بات چاہ رہا ہے. اللہ پورے قرآن کا, پورے اسلام کا منشا کیا ہے, کم ٹو می, ٹیل می واٹ اٹ از. بیکاز اللہ, اور شاید اللہ ہی, شاید کیا یقیناً صرف اللہ ہی کی ذات ہے نا تزین, جس کے پاس وہ طاقت ہے, وہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ انڈیویجولی ڈیل کر سکتا ہے. پرابلم یہ ہے تزین, دس از ویئر وی گو رانگ. ہم پاور, اس کو ایک پوزیشن آف پاور کے طور پہ یوز کرتے ہیں, پیرنٹنگ کو پوزیشن آف سروس کے طور پہ یوز نہیں کرتے تزین. سمجھو اس بات کو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ حقوق العباد, رائٹ؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ فرائض العباد. او بھائی تم میرا حق پورا نہیں کر رہی ہو, ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر اتنے پروگرام ہو رہے ہیں, بیویاں ایسی ہو گئی ہیں, بیویاں ایسی ہو گئی ہیں, بیویاں ایسی ہو گئی ہیں, بیویاں خراب ہیں, آج کل کی عورتیں, آج کل کی بیویاں, آج کل کے بچے. اور نہیں, آج کل کا فاؤنڈر خراب ہے کہ نہیں ہے؟ فاؤنڈر کو کیا کرنا چاہیے, فادر کو کیا کرنا چاہیے, فرحان ملک کو کیا کرنا چاہیے. اچھا مسئلہ کیا اس میں, پھر وہی بات تمہاری آ جائے گی جو تم پہلے بھی کر رہی تھی, کہ یہ ایک ڈس امپاورنگ تھاٹ بھی ہے نا, ڈس امپاورنگ تھاٹ بھی ہے نا, کہ یار تزین کی وجہ سے ہو رہا ہے, تم نے کچھ ایسا کیا ہی ہوگا. آؤٹ سورس کرنا آسان ہوتا ہے نا اپنے, تم نے, یو مسٹ ہیو ڈن سم تھنگ. یار آپ نے بڑی بدتمیزی کی اس دن میرے ساتھ, آپ نے کچھ ایسا کیا ہوگا. اور ہم یہ بہت زیادہ سنتے ہیں نا, آج کل کے بچے ایسے ہیں, جین زی ایسے ہیں, آج کل ہی سوشل میڈیا والے بچے ہیں. آج کل کے بچے مرد ایسے ہیں, عورتیں ایسی ہیں. وہ کل ہی ہماری جو بات ہو رہی تھی, یہ سب سے بڑی بکواس ہے یار, مطلب سو سوری. جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے, یا جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, تو ہم اس کو اسٹیریوٹائپ کر دیتے ہیں. جیسے آج کل کے بچوں کے بارے میں ایک بہت اچھا یہ کلیئر اسٹیریوٹائپ ہے نا, کہ یہ تو ایسے ہی ہیں, یہ ان کے اندر یہ سینسٹیو نہیں ہے, یا یہ ایسے ہیں, یہ زبان چلا دیتے ہیں, یا یہ جو بھی اسٹیریوٹائپ بہت سارے ہیں, محنت نہیں کرتے ہیں, یا جو کچھ بھی ہے. ہم بہت ہی خوبصورتی سے ان بچوں کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو کہیں پر بھی یہ کویسچن کرتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایٹ دیئر سروس نہیں سمجھتے. تزین یہ ایک فنڈامنٹل کویسچن ہے, اس کو آپ سمجھیں. اللہ نے آپ کو طاقت نہیں دی ہے, اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے. اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے ان بچوں کے لیے. اللہ نے آپ کو ان کا باس نہیں بنایا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری ریسپانسبلٹی ہے, ٹیک کیئر آف دیم. اور صرف بچوں کا نہیں بنایا, بائی دا وے پورے معاشرے کا بنایا ہے, یتیموں کا, پڑوسیوں کا, غریبوں کا, مسکینوں کا, بیواؤں کا. ایک مسلمان کی صرف ذمہ داریاں لسٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, یہ تمہاری ذمہ داری, یہ تمہاری ذمہ داری, یہ تم اس کا بھی خیال رکھو, اس کا بھی خیال رکھو, اس کا بھی خیال رکھو, بیوی کا بھی خیال رکھو, ماں کا بھی خیال رکھو. All Allah talks about what you need to do, what you need to do. Tazeen, forget about Farhan. This is what you need to do. And then talks to Farhan and said, Farhan, this is what you need to do. But Farhan is fixed on what Tazeen needs to do. Tazeen, you should be. بچوں کو حکم ہے اف نہ کریں. بالکل ہے. ماں باپ کو کیا حکم ہے؟ کیا پورے قرآن میں حضرت لقمان جتنی جو کانورسیشن کر رہے ہیں, حضرت یوسف جو کانورسیشن کر رہے ہیں, ویسی کانورسیشن ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ وہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ کیوں؟ کیونکہ ہم پاور ڈائنامکس کو غلط سمجھے ہیں. وہ بڑا اچھا ہے, وہ جو بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے نام سے رکھا ہوا ہے, خادم الحرمین شریفین. ایٹ لیسٹ دے ہیو گاٹ دیئر ٹائٹل رائٹ. ان کو پتا بس کام ہمارا یہ ہے, پھر وہ اس کے جو بھی کر رہے ہیں, میں اس پہ پولیٹیکل بات ہو جائے گی. نام بالکل یہی ہے. پبلک سرونٹس, دے آر آل پولیٹیشینز آر پبلک سرونٹس. اگر تم لیگلی دیکھو, بہت ہی politicians are public servants. Public servants. Oxymoron kind of ہو گیا, لیکن they are public servants. They are servants. Everybody is a public servant. Yes. They are actually servants. So parents are family servants.
They serve the family. And when their kids grow up, they will serve their own family. And in return of parent service, the kids need to behave in a certain way. So it's a transactional relationship. So इसकी मिसाल तुम्हारे दौर में मिलती है कि जब माँ बाप ने अपना काम ठीक नाम से ही नहीं रखा. अब यार मैं क्या बताऊं, लोग कैसे कैसे नाम रख रहे हैं आजकल तज़ीन. हाँ, अब हो सके तो इस बात को आम कर दिएगा, गूगल पर जब नाम डालते हैं आप तो उसके कुछ मतलब आ जाते हैं और वो हर दूसरे नाम का वही मतलब. प्लीज़ ऐसा ना करें, बाकायदा जिसको उस ज़बान पे अबूर हासिल है उससे मालूम करें और फिर इस तरह से नाम रखा करें बच्चों के, क्योंकि प्लीज़ वो सारे हर एक का मतलब पीसफुल, ब्यूटीफुल, ब्रेव और प्रिंसेस और सुबह का सितारा नहीं होता है हर नाम का मतलब. प्लीज़ रिसर्च करिए. कम से कम नाम तो जो रखे ना, उसमें आप एफर्ट नहीं मार रहे. तो मैं पता सिंपल से इस पूरी चीज़ का हल क्या है. आगे बात करते हैं कि इससे हो क्या रहा है. एक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो माँ और बाप है ना, ये चीफ सर्वेंट्स हैं. अगर हम ये समझ लें ना कि वी आर एट अ सर्विस, तो ये पावर डायनामिक बदल जाएगी तज़ीन. फिर हम क्वेश्चन करने को अपने ऊपर हमला नहीं समझेंगे. ठीक है यार, हाँ मे बी आई डिड समथिंग रॉन्ग, मे बी आई डिड समथिंग रॉन्ग. और ये सर्विस क्यों कर रहा हूँ मैं, इस काम पे मुझे किसने लगाया है, किसने लगाया है, मेरे खालिक ने. जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो उसमें आता है ना, उसमें वो हदीस कोट करते हैं कि बच्चों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उम्मत बढ़े. तो उम्मत बढ़ानी होती है, उम्मत के लिए लोग प्रोड्यूस करने हैं, वो तो आप अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अपना रिटायरमेंट प्लान बना रहे होते हैं. उम्मत को क्या सर्विस दे रहे हो. तो ये बहुत एक लंबी पॉडकास्ट है, इस पे हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ मईशत का पहिया ही उल्टा चल रहा है. अच्छा, ये जो बच्चे, और फिर अगेन भाई हम उन 3-4-5 हज़ार घरों की बात नहीं कर रहे जहाँ पे ये नहीं हो रहा. इस मुल्क की मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे ही माँ बाप की या इमीडिएट या लॉन्ग टर्म रिटर्न की एक इन्वेस्टमेंट होते हैं. तो ये तो बड़ा प्रिवेलेंट माइंडसेट है. जो गरीब हैं, पसमानदा हैं, वो फौरन मांगते हैं रिटर्न. जिनके पास जरा रिलैक्सेशन है, रिलैक्स्ड हैं, वो कहते हैं 25 साल के बाद दे देना वापस, लेकिन देना जरूर. वो सर्विस के तौर पे नहीं कर रहे ना. सी दैट इज द थिंग, दे थिंक दे आर माइन. मैंने पैसा लगाया, ये मेरा प्लॉट था, मैंने इस प्लॉट में पैसे लगाए, बिजनेस में पैसे लगाए, रिटर्न आना चाहिए. भाई वो इंडिया के मुख्तलिफ गाँव की हमारे पास आई थी ना खबर के डॉक्टर लड़का जो है वो कितने का होता है और इंजीनियर लड़का जो है उसके बदले कितने पैसे लिए जाते हैं. तो बेसिकली वो तो बराह रास्त एग्जैक्टली जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो पूरी मांग रहे होते हैं. लेकिन तज़ीन ये सब कॉन्टिनेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह है, ये हर जगह है. ये जो ये ओनरशिप, यू डोंट ओन योर सन, यू डोंट ओन योर डॉटर. अबे बेटा और बेटी को छोड़ो, बहू को ओन करते हैं. बहू भी मेरी है, बहू भी मेरी है, वो भी मेरे काम करे. तज़ीन मुझे एक बात बताओ, हमारी ऑडियंस 25 से 18 से 30, 35, 40 साल की है, 34 तक की मोस्टली थोड़ी सी ऊपर होती है, थोड़ी सी ऊपर है. कितने, स्पेशली मैं बापों की बात कर रहा हूँ, माओं की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो फिर आप उसके लिए आप बात करें तो बेहतर है. 40 साल से ज़्यादा के 90% बापों से जिनसे मिल रहा हूँ ना तज़ीन, दे आर सो बिटर, खड़ूस हो गए हैं, मतलब बच्चों के मुतालिक और अपनी फैमिली के मुतालिक. दे आर सो एजिटेटेड. बाय द वे इस बात से मुझे याद आया, आप लोग भी अक्सर ये बात कर रहे होते हैं, कमेंट्स में आ रहा होता है कि डैड कास्ट करें, तो हमने बहुत सारे फादर्स को अपने पास इनवाइट किया है और हम एक डैड कास्ट भी रिकॉर्ड करने वाले हैं. इंशाल्लाह आप जल्द वो भी देखेंगे. या सो दे आर बिकमिंग बेटर. अब हो क्या रहा है, वो सेपरेट. अब हम पीछे से स्टार्ट करते हैं ना. 10 साल तक अल्लाह मिला बेबी, 13 साल में सही नहीं लग रहा कुछ, 16 साल अबे बदमा. अच्छा अब बड़ी स्टेज वाइज होता है. 16 साल में भी आप उसको ओवर पावर करना शुरू करते हैं. फिर आप ब्रूट फोर्स के साथ, वो जो ना ब्रूट फोर्स, तो जब मैं ये बंद कर दूंगा, तेरा फोन ले लूंगा, तेरे को कमरे से निकाल दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा. अब वो ब्रूट फोर्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है. अब वो ब्रूट फोर्स इस्तेमाल हुई, वो भी नाकाम हो गई. अब आगे बढ़े और कंप्लीट डिटैचमेंट का फेज आ गया, और फिर हो जाती है शादी, और ही खान खराब हो जाता है फिर तो.
اور آپ کہتے ہیں یہ تھی وہ وجہ جو میرے بچے کو لے گئی. آپ یہ نوٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ڈیٹیچمنٹ مسلسل ہو رہی تھی پچھلے 10 سالوں سے. یہ 16 سال کی عمر سے میرے تعلقات خراب ہو رہے تھے, 26 سال میں نہیں خراب ہوئے. اور ہوتے وہ ہو جاتا ہے. پھر لیکن مصیبت کیا ہے, چونکہ وہ لڑکا یا وہ, میں لڑکوں کی بات کروں, وہ باپ اس جنگ کی حالت میں بڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کی اپ برنگنگ میں یہ ریلیشن شپ کلیئر نہیں ہوتا ماں باپ کا. تو اس کا جو کور بلیفز ہیں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ کے, ماں کے ساتھ, وہی ہیں کہ یار یہ اون می. کیونکہ دیکھو میں نے ٹوٹ تو گیا ہوں سیٹل مدر شپ سے, لیکن میرا ان کے ساتھ تعلق, ان کا حق ہے مجھ پہ. اب اس کی شادی ہو گئی, اب اس کے بچے, اب اس نے 10 سال اس کو لے ملا بیبی, اس کا بچہ بڑا ہوا. Then the cycle repeats. And they become bitter. اور ابھی پچھلے 10 سالوں میں تزین یہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے بدل گیا ہے. بالکل. تو بالکل ہی سمجھ گئی, تم نے کہا تھا نا جملہ کہ what you don't understand scares you. وہ کاک سمجھ ہی نہیں آ رہا پیرنٹس کو. جو 40-45 سال کے لوگ ہیں ان کو تو لوکیشن بھیجنا نہیں آ رہی ہے آج کل. وہ بچے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں فونز پہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت زمانہ خراب آ گیا, زمانہ خراب آ گیا, بہت ہاتھ سے نکل گیا. زمانہ خراب ہے, زمانہ ہمیشہ خراب تھا اور زمانہ ہمیشہ اچھا بھی تھا. اس پوری بات کو کرنے کا میں ایک سارٹ آف ریکیپ کر دیتی ہوں کہ ہم نے یہ بات اس بات سے شروع کی تھی کہ ہمارے یہاں ایوریج لوگوں کا ایک معاشرہ تشکیل پاتا جا رہا ہے, اور اس کا ریزن ہے کہ ہم ہر چیز کا جو بلیم ہے وہ ہم دوسرے کسی اور پر, یعنی کہ وکٹم مائنڈ سیٹ کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں, ہم دوسروں کے اوپر سارا بلیم ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارے اندر کیوں آتا ہے؟ یہ ہمارے اندر اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم بچپن سے اس کور بلیف کو ہمارے اندر انسٹل کیا جاتا ہے کہ تمہیں بہت سارے لوگوں کو جواب دینا ہے اور تم جو ہو وہ انف نہیں ہو اور تم یہ نہیں کر سکتے ہو. تو دیکھیں جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں نا, جب ہم تھیراپی کی بھی باتیں کرتے ہیں یا ہم ٹراماز کی بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ اس سے بہت غصہ بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ تو بس دوبارہ سے ٹراما سارے زخم ہرے کر دیے انہوں نے, یہ کر دیا. مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے. ٹراما یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹراما آپ کا ایک زخم ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, اس کے اوپر شاید کھال بھی آ گئی لیکن وہ نیچے ہے, وہ جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہ تکلیف دیتا ہے آپ کو. تو آپ کو معلوم کرنا ہے کہ یہ اس کا ریزن کیا ہے, یہ کس وجہ سے ہوا تھا. جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ کٹ کس چیز سے لگا تھا, تو آپ کا اسی طرح کا علاج آپ اس کا کر سکتے ہیں. آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں, اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں, ہمارا کوئی ماں باپ کو ڈیمین کرنا یا ماں باپ کی برائی نکالنا یا پھر کسی کو بھی کسی کو بھی یہ محسوس کرانا کہ آپ بالکل آپ نے تو سب کچھ خراب کر دیا ہے, آپ اب کچھ نہیں ہو سکتا, مطلب وہ اگین پھر ایک نیگیٹو اس میں ڈالنے والی بات ہو جائے گی. ہم وہ نہیں چاہ رہے ہیں. اگر ڈیفینیٹلی تو یہی بتانے کی کوشش ہے کہ یہ ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں, ہم اور آپ بھی انسان ہیں, یہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اچھا یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اگر ہم مانیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو کریکٹ کر سکیں گے. یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی ماننا چھوڑ دیں. ماں باپ ہمیشہ جو ہے وہ غلط ہی بول رہے ہیں, اور وہ ان کو لوکیشن اگر بھیجنی نہیں آ رہی ہے تو وہ ان کے پاس کسی اور چیز کی کوئی بصیرت نہیں ہوگی. اب بچے جو ہیں ان کو بالکل رائٹ اوے ڈسکارڈ کر دیں, کینسل کر دیں, جو آج کل ایک ورڈ چل رہا ہے, کینسل کر دیں کہ ابا کینسل ہو گئے, اماں کینسل ہو گئی. وی آر ناٹ کینسلنگ اینی ون. ہم یہ بتانے کی کوشش کریں. دیکھیں ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی ڈسکشن میں آتے ہیں, جیسے جب قرآن میں بھی آپ نے جو حقوق کی بات کی کہ آپ کو اس میں وہ اس قرآن میں آپ کو مینول ملا ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے, لیکن ہم اس کے برخلاف یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے. تو ہم کو اپنی اس تھاٹ پروسیس کو جو ہے چینج کرنا پڑے گا, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنا کیا کیا رول پلے کرنا ہے. اور اس کرٹیسزم کو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ حالات بگاڑنے کی بات ہے, کہ ہم یہ کیونکہ ہم پیرنٹس سے بات کر رہے ہیں نا, ہم بچوں سے بات نہیں کر رہے ہیں, ہم پیرنٹس سے بات کر رہے ہیں. اس کو یہ نہ کہ یہ آگے بچوں کو یہ بتا, بچے تو اور سن کے ہوتا ہے نا کہ وہ ویڈیوز ہمارے اکثر یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا, بچے جو ہمارا گروپ ہے اس میں بچے شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے, جس میں وہ پیرنٹس کو چیلنج کرنے والی ہوتی ہے اور پھر اس پہ ہنسی مذاق ہوتا ہے, خراب کر رہے ہیں یہ لوگ بچوں کو. کبھی اسکولنگ سسٹم پہ وہ اکثر شامل کر رہا ہوتا ہے کہ اسکول یہ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ تو ایک مزاق کی بات ہو رہی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ, ایک ہو رہا ہوتا ہے, لیکن واقعتاً یہ ہمارے لیے ہے, یہ ماں باپ کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے, اور آپ کی محبت میں آپ کی بھلائی کے لیے کی جا رہی ہے کہ اس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے اور ہم ان کو امپاور نہیں کریں گے, ان کو سوچنے کا, سوال کرنے کا سلیقہ نہیں سکھائیں گے, تو وہ
جو احسان اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ایک مسلمان سے, ایک مومن سے, جس احسان کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ہر عمل میں, وہ اس کو اٹین نہیں کر سکے گا, وہ اللہ سے اپنے تعلق کو کمپلیٹ نہیں کر سکے گا, وہ ایک کمپلیٹ مومن نہیں بن سکے گا, اینڈ دیٹ وڈ بی آن اس. تزین, ہمارے ابا آدم اشرف المخلوقات کے مرتبے پر کیا دعا کر کے فائز ہوئے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایکسیپٹنس آف یور مسٹیک, اپنی غلطی کا ادراک, اپنی غلطی کی ایکسیپٹنس آپ کو نیچے نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یحب التوابین. یہ ایک فنڈامنٹل سوال ہے. آپ خدا نہیں ہیں, آپ ایک انسان ہیں. اور دوسری بات تزین, میں اس بات کو بہت پرزور طریقے سے کرنا چاہتا ہوں, آپ کا ملک دنیا کی قوموں میں کہیں سٹینڈ نہیں کرتا. ملک کیا ہے؟ ملک زرداری, نواز شریف, عمران خان اور فوج نے خراب کیا ہوگا, لیکن اس ملک کے اندر بیسک یونٹ کیا ہے ایگزسٹنس کا؟ اس قوم کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ ایک فرد اور اس کی فیملی. فیملی ہے. فیملی از دا بیسک یونٹ آف سوسائٹی. تزین, ہمارے معاشرے میں جس سطح کا انحطاط ہے, جس سطح کی تنزلی ہے, راٹ ہے, آپ کو ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ سم تھنگ ویری سیریس از رانگ ود اس. ویری سیریس. تو اگر میں سب ٹھیک ہے, ایسا بھی نہیں, میں تو نہیں ہوں, تمہاری غلطی ہے, کرتے رہیں بربادی کے اگلے 200 سال پاکستان کو مزید بربادی کے لیے تیار رکھیں. اگلے 200 سال مزید بربادی کے لیے تیار رہیں. اگر آپ کو پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے نا, تو آج ایک ماں اور ایک باپ آج اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں, اپنے گھر میں بیٹھیں اور دونوں صرف ایک بات کریں. خدا کی قسم, میری ایک ریکویسٹ, سی ٹی اے ہوتا ہے نا ہر چیز کا, میرا سی ٹی اے کیا ہے, آج میں اور تم بھی گھر چلیں اور رات کو بیٹھیں اور یہ بات کریں, تزین یہ 5 غلطیاں ہیں جو میں نے کی ہیں پچھلے 1 سال میں, اور آپ بولیں یہ 5 غلطیاں ہیں جو میں نے کی ہیں. میں نہیں آپ کو بتاؤں آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں, آپ مجھے نہیں بتائیں میں نے کیا غلطیاں کی. ہم اپنی غلطیوں کو آن دا ٹیبل رکھ دیں, گھر کا ماحول بدل جائے گا. اور پہلے تو میاں بیوی آپس میں کر لیں, اور پھر بچوں کے ساتھ بھی کر لیں. کچھ نہیں ہوگا. They will love you more. They will respect you more. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. تو اس چیز سے سٹارٹ کریں. پہلے ایکسیپٹ کریں میں کیا غلط کرتا ہوں. اور دوسری بات, the road to excellence, احسان کا راستہ مشکل ہے. ڈٹے رہنا برائی پر, غلطی پر آسان ہے. شیطان نے کیا کیا, اور میں ٹھیک ہوں, how can you do that to me? ڈٹ گیا. تو جب آپ ڈٹتے ہیں غلطی پہ, اگر آپ بیسیکلی بات کیا ہے, غلطی شیطان نے بھی کی, آدم نے بھی کی. شیطان نے بولا کوئی غلطی نہیں کی میں نے, I can't make mistakes. آدم نے بولا oh no 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 ان نسینا واخطأنا, میں نے غلطی کی. انسان کا مطلب ہی غلطی کرنے والا ہے. ہمارے آدم ابا نے بولا میں ہوں خطا کار, شیطان نے بولا میں ہوں پرفیکٹ, مسٹر پرفیکٹ. اور تم کو ایک وظیفہ بتاؤں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے کوئی 10 یا 15 کی, میں نے جو میری ریسرچ میں کوئی اوتھینٹک مطلب میری جو تھوڑی بہت ریسرچ ہے وہ میں نے جو کی ہے, میں نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی مختلف وارداتیں لسٹ کی ہیں. بھائی یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, فقر سے ڈراتا ہے, فحاشی کی طرف بلاتا ہے, مختلف وارداتیں ہیں شیطان کی. تو کوئی 10-15 جگہ اللہ نے شیطان کی واردات ڈسکرائب کی ہے. سب سے زیادہ ریپیٹیشن کس واردات کا؟ آئی تھنک مور دین ہاف آف دا ٹائم, 7 سے 8 دفعہ. تمہارے اعمال تمہاری نظروں میں خوشنما کر کے دکھاتا ہے. سیلف رائچسنس از دا بگیسٹ سن. آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی سیلف, آئی سویئر ٹو گاڈ. میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. یہ بربادی کا راستہ ہے, سیلف رائچسنس. اسٹے اوے فرام اٹ. یہ ڈیلوژن ہے, اور پھر یہ ڈیلوژن کی حد تک چلا جاتا ہے. یہ اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر آپ گھر کی سطح پر گھر توڑ دیتے ہیں اور ملک کی سطح پر ملک توڑ دیتے ہیں. تازی اس ڈیلوژن میں رہ کے میں غلطی نہیں کر سکتا. یہ سمپل بیسک پرابلم ہی ہوتا ہے. میں تو نہیں کی, میری غلطی تو نہیں ہے, تمہاری غلطی ہے.
تم نے کیا برباد ہو گیا, آگ لگ گئی. کتنے گھر ٹوٹتے ہیں تزین جو صرف ایک اپالوجی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, نہیں ایسے ہی ہے. کتنے بچے اپنے ماں باپ سے قریب ہو سکتے ہیں, کتنے شوہر اپنی بیویوں سے, بیوی اپنے شوہر سے, کتنے سبلنگ ریلیشن شپس کتنے ایسے ہوتے ہیں. سبلنگ ریلیشن شپ ٹھیک ہو سکتے ہیں جسٹ بائی سیئنگ آئی ایم اے ہیومن بینگ میڈ اے مسٹیک فار گاڈ سیک. غلطی ہو گئی بھائی, معاف کر دو. سمپل ایز دیٹ, ایز ڈیفیکلٹ ایز دیٹ. لیکن شیطان کا سب سے زیادہ زور کس چیز پہ لگتا ہے؟ اسی چیز پہ لگتا ہے, خوشنما کر کے دکھاتا ہے, کوئی جسٹیفیکیشن. میں نے بچے کو مارا, میرا حق تھا. میں سگریٹ پی رہا ہوں, میں بڑا ہوں. مطلب وہ ہر چیز کو اسی میں لپیٹ دیتا ہے نا. پھر کبھی کبھی تو بالکل فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے, میں نے تجھ پہ اتنا خرچ کیا ہے, یہاں تک چلی جاتی ہے. My point is, this is what we need to look at. آپ نے اس کو سمجھا دیا پیرنٹس کو اپنے موم کاسٹ کے ذریعے, جاب ڈن. اور اس میں ایک اور سوال یہ ہے نا کہ بھائی ایوریج ہیں تو کیا بری بات ہے, ایوریج میں کیا برائی ہے؟ کتب علیکم الاحسان, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی. اللہ نے آپ پر, مجھ پر احسان فرض کیا ہے, فرض کیا ہے, ٹو اسٹرائیو فار ایکسلنس. آپ کے دین کا نہیں تو مطلب ہے کہ وہ جو ابا کا آپ شعر سناتے ہیں, کر کلر کی کھا ڈبل روٹی مزے سے پھول کیا, اکبر الہ آبادی کا, کر کلر کی کھا ڈبل روٹی خوشی سے پھول جا. بٹ دس از دا تھنگ کہ ہم کو اپنے ارد گرد دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ایک فہد مصطفیٰ ہے, کیوں کوئی اور ضیاء محی الدین نہیں ہے, کیوں کوئی اور وسیم اکرم نہیں ہے. انڈیا میں دیکھو تم, ٹھیک ہے ہم سے 4-5 گنا بڑا ہے, لائن لگی ہوئی ہے اسٹارز کی, فلم ہو, گانا ہو, کرکٹ ہو, ہاکی ہو, کچھ بھی ہو. ہمارے یہاں بیچارہ ارشد ندیم جیت گیا, را ٹیلنٹ اللہ کے کرم سے جیت گیا. لوگوں نے کروڑوں روپے اس سے پرومس کیے, ابھی تک اس کو پیسے نہیں دیے لوگوں نے. اتنے چیٹر لوگ ہیں لوگ. اس کو تصویریں کھچا دی, 5 کروڑ روپے دوں گا, 50 لاکھ دوں گا, اس کو پیسے نہیں, رو رہا ہے, کہہ رہا ہے بھائی پبلسٹی لے کے بھاگ گئے. سیڈ ہے کہ اس پہ ہنسی آ رہی ہے. تصویر کھچا لی. ہم اتنے بے شرم, I'm so sorry I'm using a very, کیونکہ ہوتا کیا ہے تزین, جو بھی چیز جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے نا, وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی. تو پھر آپ کو سرٹن اماؤنٹ آف ڈٹائی چاہیے ہوتی ہے اس عمارت کو, کیونکہ آپ کانفلکٹ میں نہیں رہ سکتے نا تزین. مطلب میں کتنی دیر, مطلب میرا فار ایگزامپل میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا, اب تم نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا ہاں میرا روزہ ہے. اب میں سگریٹ بھی پی رہا ہوں, اب میں پانی بھی پی رہا ہوں, اب میں سموسہ بھی کھا رہا ہوں. اب تزین مجھے تم نے کھایا تو نہیں کچھ نہیں کھایا, میری جھوٹ بولوں گا نا میں. اور پھر میں کیا ہوگا کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے شرم, آپ کو نفرت ہوتی ہے یار یہ میں کتنا جھوٹ بول رہا ہوں. پھر آپ کانفلکٹ ختم کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں ابے چل ٹھیک ہے کوئی نہیں, صحیح ہے, کچھ نہیں ہوتا, بے شرمی. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا, جو حیا نہ کرے جو چاہے کرے. اور ہم حیا کے اوپر جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ حیا شاید وہ کپڑے لتے والی حیا کی بات ہو رہی ہے. حیا ہر چیز میں ہوتی ہے, ہر کام کی ہوتی ہے. میں نے آپ کو وقت دیا, عثمان کو ہم نے وقت دیا, عثمان ہم 4 بجے شوٹ پہ آئیں گے, ریڈی رکھنا. اب عثمان نے شوٹ ریڈی کی ہوئی ہے 4 بجے, ہم 5 بجے تک نہیں آ رہے, ایسے ہی گپے لگا رہے ہیں, یہ بے حیائی ہے. ہم نے کسی کو بولا یار مجھے 5 دن کے لیے 500 روپے چاہیے, ہم بھول گئے, بے حیائی ہے. مس کمٹمنٹ بے حیائی ہے نا, کہ مجھے ایک حیا ہونی چاہیے نا آپ کے ساتھ. ہم صرف فزیکل حیا پہ بات کرتے ہیں. ہمارا ریکنسیلیشن تب ہوگا تزین جب میں اور آپ یہاں بیٹھ کے, اور جیسے میں نے کہا CTA, ہم یہ سٹارٹ کریں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں تزین, آج مجھے نہیں پتا کتنے لوگ دیکھیں گے اس پوڈ کاسٹ کو, وہ سب اپنی فیملی میں کر کے دیکھیں. میں خدا کی قسم, آئی ایم ڈیم شیور اباؤٹ اٹ, ود ان اے منتھ میسو چینج ان دیئر فیملی انوائرمنٹ. تو چلیے آج کی اس پوڈ کاسٹ کو ہم اسی نوٹ پر ختم کرتے ہیں. آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھیے گا اپنے گھر میں آج رات کو یا اس ویکینڈ پہ اس پریکٹس کو کرنے کی, اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ جب آپ نے کیا تو کیا ریزلٹس ملے, آپ کو کیسا محسوس ہوا, کوئی فائدہ ہوا یا اور نقصان ہو گیا. تھینک یو سو مچ.